السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ، پہلے میں تبلیغی جماعت میں تھا، اب الحمدللہ قاری صاحب جو ہے پاکستان کے، ان کے ویڈیو دیکھ کے اب اہل حدیث ہو گیا ہوں شیخ۔ تو میرے ایک دوست ہے، بریلوی ہے، تو میں نے ان جی کو بتایا کہ دیکھیے عید المیلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو انہوں نے جی بولا کہ دیکھیے آپ کے جو امام ہیں، امام تیمیہ، ان کی کتاب ہے صراط المستقیم، اس میں تو انہوں خود بول رہے ہیں کہ اس کا میلاد کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ تو مجھے اس کا جواب چاہیے شیخ، کہ ان کو جواب دے سکوں میں۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے عبارت لائیے کہ علامہ ابن آپ تیمیہ نے کہاں کہا ہے کہ میلاد منانے پہ نہیں ثواب ملتا ہے۔ بتائیں گے، خلاصہ یہ ہے جواب کا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے۔ ان کی عبارت کا بالکل غلط مطلب کیا تھا، انہوں نے بالکل نہیں کہا۔ میلاد پہ کہیں نہیں شیخ انہوں نے کہا خوشی منانے دیکھیے کا۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ امام ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ میلاد منانا چاہیے، تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ امام ابن تیمیہ نے یہ کہاں کہا ہے کہ میلاد منانا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے میلاد کے بارے میں، انہوں نے تو سختی کے ساتھ میلاد کو بدعت قرار دیا ہے دین کے اندر۔ یعنی امام ابن تیمیہ جو ہے وہ دیکھیے ان کی عبارت میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں امام ابن تیمیہ کی۔ معذرت چاہتا ہوں، مجھے وہ فائل نہیں مل رہی، میں خلاصہ بتا دیتا ہوں عبارت تو میں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقتضاء صراط المستقیم میں بھی، اور اسی طرح سے اپنے فتاوی میں بھی مختلف مقامات پر بار بار یہ بات کہا ہے کہ عید میلاد منانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ ہے، جائز نہیں۔ بس انہوں نے اتنی سی بات کہی ہے ایک مقام پر کہ اگر کوئی بدعتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصل میں انہوں نے کہا ہے کہ جو میلاد منانے والے لوگ ہیں نا، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ میلاد اس لیے مناتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے نصارہ سے مشابہت اختیار کرنا، یعنی وہ اس لیے عید میلاد مناتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ جو نصارہ ہیں یعنی عیسائی کرسچنز، وہ اپنے نبی کیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ خدا مانتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش مناتے ہیں۔ تو ان کی دیکھا دیکھی کچھ لوگوں نے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے عید میلاد منانا شروع کر دی۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا مقصد مشابہت اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عید میلاد مناتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بدعت تو دونوں ہی ہیں، اور عید میلاد منانے پر دونوں کو گناہ ملے گا، لیکن ان دونوں گروہوں کی نیت الگ الگ ہے۔ ایک گروہ کی نیت ہے عید میلاد بنا کر کے عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنا، وہ سب کرواتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو عیسائیوں کی مشابہت میں عید میلاد منا رہے ہیں، ان کو ڈبل گناہ ملے گا۔ ایک تو مشابہت اختیار کرنا، یعنی ان کی نیت بھی غلط ہے اور ان کا وہ عمل بھی غلط ہے، تو وہ دونوں کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ اور جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں مشابہت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، تو ان کے بارے میں امام تیمیہ نے فرمایا ہے کہ ان کا محبت کرنا اللہ کے رسول سے یہ تو صحیح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ محبت ایک نیک عمل ہے، یہ محبت عید میلاد منانے سے پہلے بھی پائی جا رہی تھی، عید میلاد منانے کے بعد بھی پائی جا رہی ہے۔ تو یہ محبت کیونکہ نیک عمل ہے، دل کا عمل ہے، تو اس محبت پر ان کو اجر ملے گا، لیکن اس محبت کی وجہ سے انہوں نے جو میلاد منائی ہی وہ میلاد بہرحال غلط ہے۔ تو یہ امام ابن تیمیہ کی تقریر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میلاد منانے والے دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو عیسائیوں کی مشابہت میں عید میلاد مناتے ہیں، تو ان کی نیت بھی غلط ہے اور ان کا عمل بھی غلط ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میلاد مناتے ہیں، تو ان کا عمل تو غلط ہے پر ان کی نیت صحیح ہے۔ حسن قصد کا انہوں نے استعمال کیا کہ ان کی نیت اچھی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنا بری چیز نہیں ہے، لیکن اس محبت کا جو اظہار وہ کر رہے ہیں میلاد بنا کر کے وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو اصل میں امام ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے، اور عبارت میں نے اصل میں اپنے لیپ ٹاپ میں رکھی تھی، لیکن پتہ نہیں کہ اس وقت مجھے جلد بازی میں وہ عبارت مل نہیں رہی ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ ہاں دیکھیے یہ امام تیمیہ کا حوالہ ہے کہ یہ عبارت ہے امام ابن تیمیہ کی، فرما رہے ہیں کذالک ما یحدثہ بعض الناس اما مزاحتا للنصارى فی میلاد عیسیٰ علیہ السلام و اما محبتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و تعظیما، کے تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ یہ کچھ لوگوں نے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں، یا تو یہ نصارہ کی مشابہت میں یہ عید میلاد مناتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عید میلاد مناتے ہیں۔ واللہ قد یصیبہم علی ہذہ المحبہ والاجتہاد لا علی البدع، فرما رہے کہ ان کو اس محبت کا تو ثواب ملے گا، اس اجتہاد کا تو ثواب ملے گا، لا علی البدع، لیکن بدعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ من اتخاذ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدن، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کا دن منا لیا ہے۔ فإن هذا لم يفعله السلف، تو یہ ایسا کام ہے جو سلف نے نہیں کیا۔ ما قیام المقتضى له، حالانکہ اس کا تقاضا ان کے زمانے میں بھی تھا، وعدم المانع منہ، اور کوئی مانع بھی موجود نہیں تھا،
وَلَوْ كَانَ خَيْرًا، اور اگر عید میلاد کوئی خیر کی چیز ہوتی، وَلَوْ كَانَ خَيْرًا مَحْضًا، اور اگر کوئی خیر محض ہوتا، اور راجحًا، یا اس کے اندر راجح خیر ہوتا، لَكَانَ السَّلَفُ رضی اللہ عنہم احق بِهِ مِنَّا، تو جو ہمارے اسلاف ہیں، صحابہ اور اس کے بعد آنے والے تابعین تبع تابعین، یہ زیادہ حق رکھتے تھے کہ اس خیر کی طرف یہ جاتے. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَشَدُّ مَحَبَّةً لِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت کرتے تھے. وَتَعْظِيمًا لَهُ مِنَّا، اور ہم سے زیادہ اللہ کے رسول کی تعظیم کرتے تھے. وَهُمْ عَلَى الْخَيْرِ أَحْرَصُ، اور ہم سے زیادہ وہ خیر کے حریص اور لالچی تھے. اس عبارت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ تو میلاد منانے سے منع کر رہے ہیں، وہ بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے محبت میں منایا ان کی محبت اچھی چیز ہے، اور اس محبت پر اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا. باقی صاف وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بدعت پر ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کو بدعت بول رہے ہیں، لا علی البدع، اس کو بدعت بول رہے ہیں. تو ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ انہوں نے بدعت کو جائز کہا ہے. باقی یہ کہ امام تیمیہ کا اپنا یہ قول ہے، اگر مان بھی لے کہ یہ قول اجتہاد ان کا غلط ہے، اگر یہ مان بھی لیا جائے تب بھی امام ابن تیمیہ کا قول تھوڑی نا دین میں دلیل ہے. دین میں دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات دلیل ہے، رسول اللہ کی احادیث دلیل ہے. تو اللہ اس کے رسول کی دلیلوں سے عید ثابت کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے نص سے دلیل دینی پڑے گی. امام ابن تیمیہ کا قول دین کے اندر دلیل نہیں ہے. اگر یہ مان بھی لیں کہ ابن تیمیہ نے اس کو کہا ہے کہ اس پر ثواب ملے گا تو ابن تیمیہ کا قول غلط ہے، صاف سیدھی بات ہے. جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نہ ملے وہاں ابن تیمیہ کا قول اگر آ بھی جائے اللہ اس کے رسول کے قول کے مقابلے میں، تو ہم امام ابن تیمیہ کے قول کو لینے کے پابند نہیں ہے. ہم قرآن کی آیتیں لینے کے پابند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لینے کے پابند. تو پہلی بات تو امام ابن تیمیہ نے اس کو صاف صاف بدعت کہا ہے اور اس سے منع کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نہیں مان رہا یہ بات کہ ابن تیمیہ نے اس کو بدعت قرار دیا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ابن تیمیہ نے بدعت نہیں کہا ہے تو ابن تیمیہ کا قول غلط ہے. ہم کو اگر عید منانی ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ لا کر کے دے، ابن تیمیہ کا حوالہ مت لا کر کے دے. ہم نے کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ ابن تیمیہ سے ثابت کرو تو ہم مانیں گے، ہم نے کہا تھا اللہ اس کے رسول سے ثابت کرو تو ہم مانیں گے. ہاں یہی حوالہ ہے. یہی حوالہ ہے، یہ امام ابن تیمیہ کی کتاب سے، اور میں اس کا لنک آپ کو شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ، چیٹ میں ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال بولیے. ایسا کریے ایک سوال لیتے ہیں، ایک سے ایک سوال لیتے ہیں. چھوٹا سا سوال، زیادہ بڑا نہیں، چھوٹا سا سوال ہے. جی میں جب جماعت میں تھا شیخ، تو میرے جو شیخ حافظ جی تھے وہ سکھاتے تھے کہ عید المیلاد النبی میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یوم پیدائش میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو کیا اس سے جائز ہے؟ یہ سوال ہے. بھائی دیکھیے، روزہ جو ہے وہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کب کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے. دیکھیے ہم کتنی آسان سی بات ہے، حدیث کی دعوت کتنی آسان ہے. ہمارے کلمے کا 2 جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب عبادت نہیں کرنی ہے کسی کی سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب عبادت ویسی کرنی ہے جیسے رسول اللہ نے کی ہے. روزہ رکھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. رسول اللہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کب کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ روزہ کب رکھنا ہے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ روزہ کب رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن، نہ کہ پیدائش کی تاریخ. اللہ کے نبی کے پیدائش کا دن سوموار کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی تعین کی، تاریخ کی تعین نہیں کی روزے کے لیے. اور وہ بھی صرف اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن جو روزہ رکھا اس لیے رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا، اس دن میری بعثت ہوئی، اور اس دن بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں. 3 وجوہات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا وہیں پر رہو. اللہ کے رسول نے کہا پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھے مبعوث کیا گیا، اور اس دن بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے، کیونکہ جمعرات کو بھی بندے کے اعمال اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے. تو اللہ کے رسول ماشاءاللہ ہم کو آپ اگر کوئی حدیث لا کر کے دی آپ نے کہ پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، ہم روزہ رکھیں گے. ہمارے اختلاف پیر کے دن روزہ رکھنے پر ہے نہیں الحمدللہ. جیسے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنا ہے اور ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ویسے ہی کوئی اگر 12 ربیع الاول کے دن بھی دلیل لا کر کے دے کہ روزہ رکھنا ہے تو ہم وہ بھی تسلیم کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر روزہ رکھنے کی دلیل دیں گے، یہاں پہ دن اور تاریخ کا جو فرق ہے نا وہ بھی سامنے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا ہے وہ پیر کا دن ہے، نہ کہ کوئی تاریخ ہے کسی مہینے کی. تو اب پیر کے دن تاریخیں بدل کے آتی ہیں. 12 ربیع الاول تھوڑی آتا ہے پیر کے دن، آ بھی سکتا ہے، کوئی بھی تاریخ آ سکتی ہے، کوئی بھی مہینہ ہوتا ہے. تو پیر کا دن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعثت کا بھی دن کہا ہے کہ میں اسی میں مبعوث ہوا، اسی میں پیدا ہوا. تو بعثت کا بھی
कि रोजे को बेसत से भी जोड़ा है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन मबूस हुए, यानी ईद मिलाद मना रहे, ईद बेसत भी मनाए, ईद रसालत भी मनाए, लेकिन बहरहाल जो अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलता है वो पीर के दिन का मिलता है, तारीख का नहीं मिलता है। इसलिए आप दिन रोजा रखे, कोई मसला नहीं, किसी ने आज तक इख्तलाफ नहीं किया कि आप रोजा ना रखे, पूरी दुनिया रोजा रखे, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको तारीख से नहीं जोड़ सकते, दिन से जुड़ा है, दिन के साथ रहने दीजिए। अच्छा, वैसे अगर इस्तेदलाल ऐसे ही करना है, मतलब ऐसे हवा में इस्तेदलाल करना है, तो फिर तो इस्तेदलाल एक चीज भैया, मसला ये है कि शरीयत में जो चीज दिन से जुड़ी हुई है ये लोग उसको तारीख से जोड़ते हैं, और जो तारीख से जुड़ी हुई है उस पर अमल नहीं करते। जैसे यौम आशुरा है, वो तारीख से जुड़ी हुई बात है, यौम आशुरा का रोजा तारीख से जुड़ा, वो किसी दिन भी आ सकता है, वो 10 मुहर्रम है, 10 मुहर्रम को कोई दिन भी आ सकता है, 10 मुहर्रम को साबित होता है रोजा रखना सबसे ज्यादा इसी दिन खाते हैं लोग, ये लोग सबको पकड़ पकड़ के शरबत पिलाते 10 मुहर्रम को, और यही हदीस ना रबीउल अव्वल में हमको सुनाते, इससे भी दलील लेते हैं कि देखो ईद मिलाद सबूत हो रहा है, मुहर्रम में हम सुनाते तो लोग भागते उस हदीस से, और रबीउल अव्वल में ये लोग वो हदीस ला लेके हमको सुनाते, देखो इससे ईद मिलाद साबित हो रहा है। तो जो चीज साबित अमल कीजिए ना, 10 तारीख को रोजा साबित है, मुहर्रम को रोजा रखिए, पीर के दिन साबित है तो दिन से जोड़ के रोजा रखिए। यहाँ आप तारीख कहाँ से ले आए जबकि पीर का दिन यहाँ पे मौजूद है जी। अच्छा, और अगर इस्तेदलाल ऐसे ही करना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा ना, रोजा रखना तो एक तरह से इस बात का इशारा है कि वो ईद का दिन नहीं, क्योंकि ईद के दिन रोजा नहीं रखा जाता है, तो रोजा रखना तो इस बात की दलील है कि ये ईद नहीं है। अगर ऐसे इस्तेदलाल करना है तब तो हम ये इस्तेदलाल कर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल ने पैदाइश के दिन अपने रोजा रखा, इसका मतलब अल्लाह के नबी की पैदाइश के दिन ईद का दिन नहीं हो सकता, क्योंकि ईद के दिन रोजा नहीं रखा जाता है, ना ईद उल फितर के दिन रोजा रखा जाता है, ना ईद उल अजहा के दिन रोजा रखा जाता है। तो भाई ये इस्तेदलाल इस तरह से नहीं होता है। जो है इबादत, ईद एक इबादत है, तो उसके लिए तारीख बतानी पड़ेगी कि फला तारीख को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद का दिन करार दिया है, इस तरह से दलील देनी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी दलील तस्लीम की जाएगी। लेकिन इनके लिए बड़ी मुश्किल बात है कि ये रोजा रखें 12 रबीउल अव्वल को, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को जब ये रोजा रख लेंगे ना तो इनका सारा मजा चला जाएगा, जिस मजे के लिए करते हैं वो मजा ही खाक हो जाएगा। इसलिए कहने को तो कहेंगे, लेकिन ऐसा हो कि सारे लोग, ये सारे बिदाती 12 रबीउल अव्वल को रोजा रख लें, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, ये कर ही नहीं सकते ऐसा, क्योंकि बिदात के मिजाज ही में नहीं। जैसे किफायत भाई ने बताया ना कि उस दिन घूम घूम के शरबत पिलाते हैं, तो घूम घूम के क्यों शरबत पिलाते हैं? रोजा रखेंगे सारा मजा चला जाएगा 10 मुहर्रम तक का, तो वो मजा है शरबत में ना, तो वो फिर चल रहा है अभी, ये भी सारा मजा इनका चला जाएगा, वो थिरक नहीं पाएंगे वो टेस्ट के साथ, जिस टेस्ट से थिरकते हैं, और जो नारा मारते हैं चीख चीख कर, वो नारा नहीं मार पाएंगे रोजा रख करके उस तरीके से, तो सारा मजा खाक हो जाएगा इनका। इसलिए कहने के लिए तो कहेंगे और रोजे को दलील में पेश करेंगे, लेकिन अमल ये 12 रबीउल अव्वल को कभी नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, कि कभी नहीं अमल करेंगे 12 रबीउल अव्वल को, उस पे इज्तिमाई तौर पे अमल कर दें, क्योंकि इनके बिदात के मिजाजी के खिलाफ है, कभी नहीं करेंगे। इन्होंने बहुत सारी बात को ना खाने पीने से जोड़ के रखा है, जितनी आप बिदात देखेंगे अक्सर वो अटैच है खाने पीने, बहुत कम ऐसा मिलेगा कि खाना पीना ना, उस चीज ने भी उसको और जो है फरोग दिया है। खाने पीने का मसला हटा देना तो शायद ये बिदतें भी मर जाए, लेकिन खाना पीना जोड़ के उसको जिंदा रखी हुई बिदत। चलिए, ये बिदत के ताल्लुक से बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशंस है जो बताए गए। जज़ाकुल्लाह शेख, जज़ाकुल्लाह शेख, शेख आपका भी जज़ाकुल्लाह। मैं पहले अहले हदीस नहीं था, आपके वीडियोस की वजह से बहुत कुछ सीखने मिला, उसके लिए भी जज़ाकुल्लाह खैर शेख ज़ैद भाई। अल्लाह कबूल करे, बारकल्लाह फीक। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको, हम सबको हक और सच्चाई का जो रास्ता है, जो सही बात है, उसको कबूल करके उसी पे इस्तिकामत के साथ हम सबको जमे रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।